الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ آج ہمارے یہاں 9 ذی الحجہ کی تاریخ گزر چکی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے مسلمانوں نے 9 ذی الحجہ کا روزہ یعنی عرفہ کے روزے کا اہتمام کیا، اور آئندہ کل 10 ذی الحجہ کی وہ تاریخ ہے جسے یوم النحر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا کے تمام دنوں میں افضل ترین دن، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں تمام ایام میں سب سے عظیم دن یوم النحر کا دن ہوتا ہے، 10ویں ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے، جس دن انسان اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے ارادے سے اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے جذبے سے سرشار ہو کر کے ایک جانور اللہ کے راہ میں قربان کرتا ہے۔ بہت سارے مسلمان جنہیں اللہ تبارک و تعالی استطاعت عطا کرتا ہے وہ جانور کی خریداری کرتے ہیں، اور آئندہ کل یعنی 10 ذی الحجہ کو اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کے ارادے سے جانور کو قربان کرتے ہیں۔ قربانی یہ ایک بڑی عظیم عبادت ہے اور اسلام کا شعار ہے، اسلام کی خصوصیت و علامت ہے، اس لیے اس عظیم عبادت کو اسی طریقے پر انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے جس طریقے پر نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دے کر کے دکھلایا ہے، اور صحابہ کرام نے جس طریقے کو اختیار کیا ہے۔ آئندہ کل قربانی کے تعلق سے دو چند باتیں پہلے میں ابتدا میں عرض کر دوں، اس کے بعد اصل درس کی طرف اور اصل موضوع کی طرف لوٹوں گا انشاءاللہ۔ قربانی انسان عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد کرے، اس لیے کہ اگر کسی نے عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کر دی تو وہ جانور تو حلال ہوگا لیکن وہ عمل قربانی کا عمل نہیں قرار پائے گا، ایک عام گوشت ہو جائے گا جس کا کھانا حلال ہے لیکن قربانی نہیں ہے وہ۔ اس لیے نماز کے ادا کرنے کے بعد قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بطور خاص وہ لوگ جو کسی اور سے قربانی کرواتے ہیں، جو خود قربانی نہیں کرتے، کہیں حصہ لے لیتے ہیں یا کسی دوسرے آدمی کو اپنا موکل بنا دیتے ہیں کہ آپ ہماری جانب سے قربانی کر دیجئے، تو یہ موکل یا جہاں انہوں نے حصہ لیا ہے، اگر وہ اس آدمی کی نماز سے پہلے قربانی کر دیں تو معاملہ خطرناک ہے۔ اس لیے آپ اگر کسی اور سے قربانی کروائیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کی نماز کے بعد وہاں آپ کی جانب سے قربانی کی جائے۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ جانور قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو وہاں 2-3 چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ جانور کو قبلہ رخ لٹا دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد اس جانور کے گردن پر چھری چلاتے تھے۔ قبلہ رخ لٹانے کا جو صحیح طریقہ ہے، مسنون طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جانور کے پیر کو قبلے کی طرف کریں۔ مان لیجئے کہ میرا یہ ہاتھ اگر جانور ہے اور اس طرف جانور کا سر ہے، اور جس طرف میری گھڑی ہے اس طرف جانور کا دم ہے، اور میرے پیچھے قبلہ ہے، یعنی آپ کے سامنے قبلہ ہے، تو یہ آپ کا بایاں طرف ہوا، یہ آپ کا دائیں طرف ہوا۔ تو آپ جانور کو کیسے قبلے کی طرف کریں گے؟ جانور کو اسی طریقے سے لٹائیں گے اور جانور اپنے بائیں کروٹ میں لیٹے گا۔ جب جانور اپنے بائیں کروٹ میں لیٹے گا تو سر اس کا آپ کے بائیں طرف ہوگا
اور پیر اس کا یعنی دم والا حصہ آپ کے دائیں طرف ہوگا، اور جانور کا جو پیر ہے وہ قبلے کی طرف ہوگا، جانور کا جو پیر ہے وہ قبلے کی طرف ہوگا۔ یہ طریقہ ہے جانور کو قبلے کی طرف کرنے کا۔ پھر اس کے بعد آپ جانور کے اس طرف کھڑے ہوں گے، یعنی جانور کا رخ بھی قبلے کی طرف اور آپ کا رخ بھی قبلے کی طرف۔ یہاں آپ کھڑے ہوں گے اور اپنے بائیں ہاتھ سے آپ جانور کے گردن کو پکڑیں گے، اپنے پیر کو جانور کے گردن پہ رکھیں گے، اور دائیں ہاتھ سے آپ کو جانور کے گردن پہ چھری چلانی ہے۔ چھری جب آپ چلائیں گے تو اس سے پہلے کم از کم بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، اور اس کے علاوہ اس میں اضافہ اگر آپ کریں، جو اضافے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل ھذا منی ومن اہل بیتی، اور اگر آپ کسی اور کی طرف سے کر رہے ہیں تو اس کا نام لے لیا جائے، اللہم تقبل ھذا من فلان و اہل بیتہ، یا کئی لوگ ہیں، کئی لوگوں کی طرف سے آپ کر رہے ہیں تو ایک ساتھ سب کا نام لے لیجیے، اللہم تقبل ھذا من، یا من کی جگہ عن بھی استعمال کر سکتے ہیں، من فلان و فلان و فلان و فلان و اہل بیتہم و اہل بیتہم۔ اس کے بعد ایک دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن سند کے ساتھ ثابت بھی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا الی آخر الدعاء، جو سورۃ الانعام کی آیت ہے، تو اس دعا کو بھی، اس ذکر کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب آپ کو جانور کے گردن پہ دائیں ہاتھ سے کیا کرنا ہے؟ چھری چلانا ہے۔ تو چھری جب آپ چلائیں گے تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جانور کے گردن میں 4 ایسی نلیاں ہوتی ہیں جن کو کاٹنا ضروری ہے، تبھی جانور کے جسم سے خون جو ہے وہ مکمل طور پر ٹھیک سے نکلتا ہے۔ کئی علماء نے اس بات کی صراحت کی ہے، جن میں جہاں تک مجھے یاد آتا ہے امام النووی رحمہ اللہ، جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے، انہوں نے اس بات کی صراحت کی۔ وہ 4 نسیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے سامنے والی نس ہے، نلی ہے، وین ہے، جس کو ہم سانس کی نلی کہتے ہیں، یہ پہلی نس، پہلی نلی۔ اس کے بعد اسی کے ٹھیک پیچھے ایک دوسری نلی ہے جس کو ہم کھانے والی نلی کہتے ہیں، جانور کا کھانا جس سے پیٹ تک پہنچتا ہے، اور پھر وہ اسی کھانے کو لے کر کے گائے جگالی بھی کرتی ہے۔ تو سب سے سامنے والا جو پہلے والا جو وہ نلی ہے، پہلے والی نلی، وہ کون سی ہے؟ سانس کی نلی۔ اس کے پیچھے کھانے والی نلی، اور دائیں اور بائیں 2 نلیاں اور ہیں جن کو ہم شہرک کہتے ہیں، جن کو شہرک کہتے ہیں۔ تو جب آپ ذبح کریں گے تو ان 4 نلیوں کو اپنے ہاتھ سے کاٹیے، 1-2 بار چھری چلا کر کے قصائی کے ہاتھ میں چھرا دے دینا یہ عمل درست نہیں ہے۔ آپ اگر ذبح کر رہے ہیں تو مکمل آپ ذبح کیجئے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے آدھا ذبح کیا، آدھا قصائی نے ذبح کیا؟ یہ بات درست نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں۔ تو آپ مکمل ذبح کیجئے اور ان 4 نلیوں کو اچھی طریقے سے کاٹ ڈالیے، اور پھر اس کے بعد آپ قصائی کے حوالے آپ چھری کو کر سکتے ہیں۔ قصائی تھوڑا رک کر کے جب جانور کے جسم سے مکمل جان نکل جائے تب وہ چمڑی چھلائی اور کٹائی بٹائی کا کام شروع کرے۔ جانور کے جسم سے ابھی خون بہہ رہا ہو اور جانور تڑپ رہا ہو، اسی حالت میں جانور کی کٹائی بٹائی اور چمڑے کو چھیلنا شروع نہیں کر دینا چاہیے، کیونکہ جان باقی ہے نا اس کے اندر ابھی۔ جب جان نکل جائے تب اس کے بعد آپ یہ عمل شروع کیجئے۔ اسی طریقے پر اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ چھری جانور کے سامنے تیز مت کیجئے، اس سے جانور کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی جانور کے سامنے چھری تیز کر رہے تھے تو کہا اتريد ان تمیتها موتتین، اس جانور کو 2 مرتبہ مارنا چاہتے ہو؟ ایک مرتبہ تو ذبح کرو گے، تو ذبح کرنے سے پہلے ایک اور مرتبہ چھری تیز کر کے تم اسے موت کی جیسی تکلیف دینا چاہتے ہو؟ تو یہ بڑا یعنی تکلیف دہ امر ہوتا ہے جانور کے لیے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ساتھ ساتھ جانور کے سامنے کسی دوسرے جانور کو ذبح بھی نہیں کرنی، اور نہ کسی دوسرے جانور کی کٹائی بٹائی اور چمڑے کی جو چھلائی ہوتی ہے ان تمام چیزوں کو الگ رکھنا ہے۔ کسی جانور کی آنکھوں کے سامنے یہ تمام اعمال انجام نہیں دینے۔ اور اخیر بات یہ کہ صفائی اور ستھرائی کا آپ کو خیال رکھنا ہے، صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی اور پاکی، صفائی اور ستھرائی جو ہے یہ آدھا ایمان ہے، اس لیے اس کا بطور خاص آپ کو خیال رکھنا ہے۔ اور اسی طریقے پر آپ جب ذبح کر رہے ہوں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذبح کرتے کرتے وہ جانور کا جو سر ہے وہ دھڑ سے الگ ہو جاتا ہے غلطی سے، جان بوجھ کر کے ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کبھی ایسا ہو گیا، آپ نے چھری اتنی تیزی کے ساتھ چلایا کہ جانور کا جو سر ہے وہ دھڑ سے الگ ہو گیا مکمل طریقے پر،
تو اس میں انشاءاللہ کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے اس کے اوپر ضرب نہیں لگائی ہے، اس کے اوپر کسی غیر دھار والی چیز کے وار نہیں کیا ہے، بلکہ آپ نے چھری چلائی، دھار والی چیز سے آپ نے باضابطہ طور پہ ذبح کیا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جانور کا جو مکمل خون ہے وہ مکمل خون نکلتا ہے۔ یہ فتویٰ بہت سارے علماء نے دیا ہے، جن میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی اسی طرح کا فتویٰ دیا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا آپ خیال رکھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ عید الفطر میں آپ کچھ نہ کچھ کھا کر کے جایا کرتے تھے، اور آپ کی سنت تھی کہ آپ طاق عدد کھجوریں کھا کر کے جاتے تھے، 1 یا 3 یا 5 یا 7 یا 9 یا 11۔ اور عید الاضحیٰ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بقرعید میں جو ہے وہ آپ کی سنت یہ تھی کہ آپ بغیر کچھ کھائے پیے عیدگاہ چلے جاتے، اور جب واپس آتے تو سنن ترمذی کی روایت ہے، الفاظ ہیں فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قربانی کے جانور ہی کا کچھ حصہ، چاہے وہ گوشت ہو یا کچھ اور ہو، وہ تناول فرمایا کرتے تھے۔ تو اس لیے جب آپ نماز پڑھ کر کے آئیں اور آپ کے ہاں قربانی پہلے دن ہو رہی ہے، تو آپ کے لیے یہ سنت ہے کہ آپ آنے کے بعد تھوڑا سا انتظار کر لیجئے۔ اگر بہت زیادہ تاخیر ہے، جانور کے ذبح ہونے میں بہت زیادہ تاخیر ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، کچھ بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر زیادہ وقت نہیں ہے، آدھے گھنٹے میں وہ یہ جو معاملہ ہے ختم ہو جائے گا، تو تھوڑا سا انتظار کر لیجئے، اور آپ کے جانور کی قربانی جب ہو جائے تو اس میں سب سے پہلی چیز جو نکلے اس کو تیار کیجئے اور اس کو سب سے پہلے کھائیے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ سنت ہے، سنت ہے۔ عام طور سے ہمارے ہاں کلیجی سب سے پہلے نکالی جاتی، کیونکہ اس کا نکالنا اور پکانا دونوں آسان ہوتا ہے، آسانی کے ساتھ جلدی وہ چیز تیار ہو جاتی، اس لیے بعض فقہا نے لکھا ہے کہ یہ رواج مسلمانوں میں ہے سہولت کی وجہ سے، اس کو عبادت نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ وہ روزہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی روزہ ہے، کلیجی سے روزہ کھولا جائے، تو روزہ نہیں ہے یہ اتنی سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ اگر قربانی کرتے پہلے دن تو آپ اپنے جانور کا کچھ حصہ، کوئی گوشت یا کچھ بھی کلیجی ہو یا جو بھی چیز اس کے اندر ہے، اس کو پکا کر کے پہلے آپ کھایا کرتے تھے۔ تو ہمارے یہاں چونکہ کلیجی نکل جاتی ہے آسانی کے ساتھ، تو ہم کلیجی کھا لیتے ہیں۔ اگر کلیجی نہیں نکلے یا کوئی انسان کہیں اور کسی اور حصے کا ران کا گوشت نکال لیا کسی نے، یا کوئی اور گوشت نکال لیا اور اس کو پکا کر کے بھون کر کے کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، کوئی اس میں کوئی قباحت نہیں۔ لیکن اس میں بہت زیادہ تکلف نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ کسی کا جانور جو ہے وہ 12 بجے ذبح ہوگا تو اب بیچارہ صبح 6 بجے سے لے کر کے 12 بجے تک بھوکا رہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نماز پڑھ کے آ جائیے، اور اگر قربانی ہو رہی ہے تو تھوڑا سا انتظار کر لیجئے اور اپنی قربانی سے گوشت کھائیے۔ اور اگر آپ کی تاخیر ہے قربانی میں، یا کسی کے ہاں دوسرے دن بھی قربانی ہوتی ہے، تیسرے دن، چوتھے دن قربانی ہوتی ہے، تو کیا وہ دوسرے تیسرے دن تک انتظار کریں گے؟ نہیں کریں گے، بلکہ نماز پڑھ کے آ کر کے جو کچھ ان کے پاس میسر ہو وہ اس کو تناول کریں گے، اور انشاءاللہ ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کچھ ضروری باتیں تھیں عید الاضحیٰ کے تعلق سے، اور خاص کر کے قربانی کے عمل کے تعلق سے، جس کو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے بہت مختصر انداز میں اس کا تذکرہ کر دوں۔ اب اس کے بعد سلف صالحین کی نصیحتوں پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور یہ 17ویں مجلس ہے، 17th سیشن ہے، اور انشاءاللہ یہ آخری سیشن ہوگا اس ٹاپک پر۔ اس سلسلے میں ہم نے سلف صالحین یعنی صحابہ کرام، تابعین اعظام، اور وہ علماء، محدثین اور فقہا جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے منہج اور ان کے طریقے، ان کے عقیدے پر زندگی گزاری ہے، اور اسی کی تلقین اور تعلیم کی دی ہے امت کو، ہم نے ان کے اقوال پر گفتگو کی۔ فی الوقت ہمارے سامنے جو قول ہے وہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا قول ہے، یہ صحابی رسول ہیں، یہ فرماتے ہیں ان لکل شیء جلاء، کہ ہر چیز کو زندہ کرنے کے لیے، ہر چیز کو زندہ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، ہر چیز کو جلا بخشنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے جس کے اس کے اندر تازگی پیدا ہوتی ہے۔ جیسے پودے کو اگر پانی دیتے ہیں، سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے تو پودے میں تازگی پیدا ہوتی ہے، تو ہر چیز کو تر و تازہ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام ہوتا ہے۔ وَإِنَّ جَلَاءَ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فرماتے ہیں دلوں کی تازگی یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، اللہ رب العالمین کو یاد کرے۔ اور یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ اللہ کو یاد کرنے کے ایام ہیں، خاص کر کے ایام تشریق کے تعلق سے تو یہ حدیث کے اندر یہ لفظ آیا ہے کہ ایام تشریق جو ہے یہ
اللہ کے ذکر کے ایام ہیں، اللہ کے ذکر کے ایام ہیں، اس لیے ان میں تکبیر، تحلیل اور تحمید کا ہمیں بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان کا بڑا بہترین قول ہے اور یہ قول بہت قیمتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام مسروق رحمہ اللہ نہیں، یہ فرماتے ہیں کہ کسی انسان کے ہاں جب چوری ہو جاتی ہے، کسی انسان کے ہاں جب چوری ہو جاتی ہے تو جس کے گھر میں چوری ہوئی ہے وہ انسان بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے معاشرے کا حال بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، صحابہ کا زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ ہے، وہ کہتے ہیں جس کے ہاں چوری ہو جاتی ہے تو وہ انسان بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں حتی یصیر اعظم من السارق، یہاں تک کہ چوری کرنے والے سے بھی گناہ میں یہ بڑا ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ کسی انسان کے گھر میں چوری ہوئی تو چوری کرنے والا جو انسان ہے وہ گنہگار ہے، اس کو چوری کرنے کا گناہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو انسان ہے جس کے گھر میں چوری ہوئی ہے اور اسے معلوم نہیں ہے کہ کس نے چوری کیا، اب یہ انسان بدگمانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ ہر انسان کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے، فلاں آدمی نے چوری کی ہوگی، فلاں آدمی نے میرے گھر سے مال لیا ہوگا، فلاں آدمی کی نظر میرے گھر پہ ہوگی، تو یہ بدگمان ہوتا جاتا ہے۔ بدگمانی میں یہ اتنا بڑھتا جاتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے متعلق، اور آپ جانتے ہیں بدگمانی یہ بہت بڑا گناہ ہے، بدگمانی یہ گناہ ہے، اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے اس سے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بدگمانی کرتے کرتے چوری کرنے والے انسان سے بڑا گنہگار بن جاتا ہے، چوری کرنے والے انسان سے بڑا گنہگار بن جاتا ہے۔ چوری کرنے والے انسان نے چوری کی، اس کو گناہ ہوا، وہ چلا گیا، لیکن جس کے گھر میں چوری ہوئی ہے اس کو بدگمانی کی بیماری اگر لگ گئی تو یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے، اور یہ سلسلہ اتنا دراز ہوتا چلا جاتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے جب یہ آدمی گناہ میں چوری کرنے والے انسان سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ تو یعنی دوہرا خسارہ ہے۔ ایک تو خسارہ اس اعتبار سے ہے کہ مال اس کا ضائع ہو گیا، چوری ہو گیا مال، اور دوسرا اس اعتبار سے خسارہ ہے کہ جتنا گناہ چوری کرنے والے کو نہیں ہوتا ہے اتنا گنہگار، اتنا بڑا گنہگار یہ انسان اپنی بدگمانی کی وجہ سے بن جاتا ہے۔ ہر انسان کے اوپر تہمت لگانا، غیبت کرنا اور اس کے تعلق سے اپنے دلوں کو یعنی کدورت سے بھر لینا، یہ سلسلہ دراز ہوتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ جب تک اسے اپنے کسی مسلمان بھائی کے متعلق یقین نہ ہو جائے ثبوت کے ساتھ، تب تک وہ اس کے متعلق برا گمان اپنے ذہن میں پیدا نہ کرے۔ بلکہ سلف کہتے ہیں، کئی اقوال اس سلسلے میں مروی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنے کسی بھائی کے متعلق کوئی بری بات معلوم ہو کہ تمہارا کوئی مسلمان بھائی، اس نے کسی نے آ کر کے بتایا کہ اس نے تمہارے بارے میں ایسا ایسا کہا ہے، یہاں تو چوری کی بات ہو رہی ہے نا، سلف یعنی صرف اس موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ تمہیں اگر کسی نے آ کر کے خبر دی یا کسی طریقے سے معلوم ہو کہ فلاں آدمی نے تمہارے بارے میں کوئی برائی کی یا فلاں آدمی نے تمہارے ساتھ کوئی برا کام کیا ہے، تو کہتے ہیں سلف کہ اپنے اس بھائی کے بارے میں عذر تلاشتے رہو، اپنے دل کو گندا مت کرو، عذر تلاشتے رہو، یعنی یہ کہ کوئی نہ کوئی گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کرو کہ ممکن ہے اس ریزن کی وجہ سے اس نے ایسا کہا ہو، وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا ہو، ممکن ہے اس وجہ سے اس نے یہ سمجھ لیا ہو تو اس نے میرے بارے میں ایسا ایسا کہہ دیا، یعنی اس انسان کو معذور قرار دینے کی جتنی گنجائش ہو سکتی ہے اتنی تلاش کرو، عذر تلاش کرتے رہو، برابر تلاش کرتے رہو۔ اچھا، اور اگر تمہیں کوئی عذر نہ ملے، کوئی بہانہ نہ ملے، تمہیں کوئی گنجائش نظر نہ آئے، صاف سمجھ میں آئے کہ فلاں آدمی نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، اور قریب ہو کہ دل تمہارا گندا ہو جائے اس آدمی کے بارے میں، تو کیا کہتے ہیں سلف کہتے ہیں یہ کہو اپنے دل میں، یہ کہو کہ ممکن ہے میرے اس بھائی کے پاس کوئی نہ کوئی ریزن، کوئی نہ کوئی عذر ہوگا جس کو میں اب تک نہیں جان سکا ہوں، لیکن اپنے دل کو گندا مت کرو۔
تو بدگمانی سے شریعت نے اتنا دور رہنے کا حکم دیا ہے، اور صحابہ کرام اور سلف صالحین نے ہمیں اس قدر تلقین کی ہے کہ ہم اپنے دل کو خاص کر کے اپنے مسلمان بھائیوں سے، اپنے مسلمان بھائیوں کے متعلق گندا کرنے سے اور کدورت بھرنے سے اپنے دل کو پاک اور صاف رکھیں۔ اس کے بعد بہت زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کا جو زمانہ ہے، سلطنت کا زمانہ، خلافت کا زمانہ، یہ بڑا سنہرا زمانہ ہے، بہت سنہرا دور گزرا ہے ہر اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے، اور وہ آدمی اصل میں دعا کر رہا تھا۔ وہ آدمی دعا کر رہا تھا۔ کیا دعا کر رہا تھا؟ دعا کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا اللہم زوجنی من الحور العین، اے اللہ جنت کی حوروں سے میری شادی کروا دے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر اور جنت میں مجھے حور عطا فرما۔ لیکن وہ یہ دعا بھی کر رہا تھا وفی یدہ حصاہ، اور اس کے ہاتھ میں کچھ کنکریاں تھیں، یلعب بہا، ان کنکریوں سے وہ کھیل رہا تھا۔ ہاتھ میں کنکریاں ہیں اور کنکریوں سے کھیلتے کھیلتے وہ دعا بھی کر رہا ہے اللہ سے۔ تو امام عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے اس آدمی سے کہا کہ بئس الخاطب انت، بھائی یعنی کہ تم کیسے برے انسان ہو، اس انداز میں کسی کو نکاح کا پیغام دیا جاتا ہے۔ حور العین کے بارے میں تم اللہ سے کہہ رہے ہو اللہم زوجنی اللہم زوجنی من الحور العین، اے اللہ مجھے بڑی بڑی آنکھوں والی جو خوبصورت حوریں ہیں جنت میں ان سے شادی کروا دے، اور ہاتھ میں تمہارے کنکریاں ہیں۔ یہ کیسی دعا ہے؟ تم کہیں دنیا میں کسی عورت کے پاس نکاح کا پیغام بھیجتے ہو تو ایسے ہی بھیجتے ہو؟ اس کے بعد انہوں نے اس کو تنبیہ فرمائی، کہا الا القیت الحصاہ واخلصت الی اللہ الدعاء، ارے یہ کنکریاں چھوڑو اور اخلاص کے ساتھ دل لگا کر کے متوجہ ہو کر کے اللہ رب العالمین کی جانب تب دعا کرو، اس دعا کا اعتبار ہوگا۔ تمہارا دل کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، جسم کہیں اور ہے، زبان سے دعا کر رہے ہو، ایسی دعا کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور آج ہمارے زمانے میں کیا ہے معاملہ، اس کے تبصرے میں، اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے فضیلت الشیخ عبد الرزاق البدر حفظ اللہ نے لکھا ہے کہ آج تو لوگ کنکریاں ہاتھ میں نہیں لیتے، لیکن آج یہ موبائل آ گیا ہے لوگوں کے ہاتھ میں، موبائل آ گیا ہے، دعا کا وقت ہے، اذان اور اقامت کے درمیان بیٹھے اور کوئی ضروری کام نہیں ہے۔ دعا سے اگر کوئی ضروری کام ہو، کوئی ضروری عبادت ہو تو الگ بات، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یوں ہی موبائل اپنے ہاتھ میں ہے اور زبان سے دعا چل رہی، یا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بسا اوقات نماز کے بعد اذکار پڑھ رہے ہیں موبائل ہاتھ میں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں موبائل ہاتھ میں۔ تو آج کنکریاں تو نہیں ہیں، لیکن ان کی جگہ ان موبائلوں نے لے لیا ہے۔ لہذا انسان جب اللہ کی عبادت کرے یا اللہ سے دعا کرے تو انسان کا دل، دماغ اور اس کے اعضاء و جوارح مکمل اللہ کی جانب متوجہ ہونے چاہیے۔ اور دعا میں تو آپ جانتے ہی ہیں، دعا کی یہ آداب میں سے ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو جائیں، قبلہ رخ ہو جائیں، یعنی اپنے آپ کو بھی، اپنے پورے جسم کو اللہ کی جانب متوجہ کریں۔ دل اور دماغ تو اللہ کی جانب ہونا ہی چاہیے متوجہ، ساتھ ساتھ آپ کا جسم بھی اللہ کی جانب متوجہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد امام محمد ابن شہاب الزہری، جو امام زہری کے نام سے مشہور ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب سفر میں ہوتے تو عاشورہ کا روزہ انہوں نے رکھا سفر میں۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں تھے اور عاشورہ کا روزہ آیا، 10 محرم کا روزہ، انہوں نے وہ روزہ رکھ لیا۔ فقیل لہ، تو ان سے کہا گیا تصوم یوم عاشورہ فی السفر وانت تفطر فی رمضان، کہا کہ آپ سفر میں عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، جبکہ رمضان میں جب آپ سفر میں ہوتے ہیں تو رمضان کے روزے نہیں رکھتے، رمضان کے روزوں کی چھوٹ دی گئی ہے کہ آپ سفر میں ہیں تو روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں رکھ لیجئے اس کو۔ تو انہوں نے جواب دیا، فقال، انہوں نے کہا ان رمضان لہ عدۃ من ایام اخر، جہاں تک رمضان کی بات ہے تو اس کو ہم بعد میں ادا کر سکتے ہیں، اللہ نے چھوٹ دی ہے۔ اگر ہم سفر میں ہیں اور رمضان کا روزہ ہم ترک کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں،
تو ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. سفر کی وجہ سے اگر ہم نے چھوڑا ہے تو ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور بعد میں ہم اس کو مکمل کر سکتے ہیں. وَإِنَّ عَاشُورَاءَ تَفُوتُ، جبکہ عاشورہ کا جو روزہ ہے یہ تو فوت ہو جانے والا روزہ ہے. اس لیے میں اس روزے کا اہتمام کر لیتا ہوں. پھر رمضان کا اہتمام، رمضان کے روزے جو میں سفر میں چھوڑتا ہوں بعد میں ان کو بھی رکھ لیتا ہوں. اور یہی معاملہ جو ہے ہمارا عرفہ کے روزے کے متعلق بھی ہونا چاہیے. عرفہ کا روزہ یہ بھی بڑا اہم روزہ ہے اور صحابہ کرام کے یہاں اس روزے کا اہتمام بہت زیادہ ہوا کرتا تھا. صحابہ کرام، تابعین نظام، امام حسن البصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے عاشورہ یہ عرفہ کا روزہ رکھتے اور شدید گرمی میں رکھتے، اور گرمی کی وجہ سے وہ اپنے سر پر، چہرے پر پانی ڈال کر کے اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے لیکن روزہ نہیں توڑتے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں ایک مرتبہ مہمان آئے تو حضرت عائشہ نے ان کو ایک مشروب لا کر کے دیا پینے کے لیے اور کہا کہ اگر میں روزہ سے نہ ہوتی تو میں یہ مشروب جو ہے ضرور پیتی. اور ایک دوسری روایت کے اندر اس مشروب کا ذکر آیا ہے، وہ ستو کا مشروب تھا، ستو کی شربت تھی وہ، جسے اہل عرب جو ہے بہت پسند کرتے ہیں، بہت لذیذ ہوتا ہے وہ شربت، آپ جانتے ہیں، خاص کر کے گرمی کے ایام میں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ صحابہ کرام ان عبادات کے انجام دینے پر کس قدر حریص تھے، چاہے وہ عبادات فرض ہوں، واجب ہوں یا نفل ہوں. ان تمام عبادات کو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انہیں علم ہوتا تو ضرور انجام دیتے. ایسا نہیں کرتے کہ چلو یہ تو سنت ہے چھوڑ دیا جائے، یہ تو فرض ہے چھوڑ دیا جائے، یہ ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، سنت اور نفل عبادات کو ہم اگر چھوڑ دے، ترک کر دے، کوئی حرج نہیں ہے، تو اس میں سستی اختیار کر لیا جائے. ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ بہت زیادہ حریص ہوا کرتے تھے. اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں لا يزال الناس بخير ما اتاهم العلم من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن اکابرهم. کہتے ہیں کہ لوگ تب تک خیر اور بھلائی میں رہیں گے جب تک علم ان کے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام اور بڑے علماء کی جانب سے آتا رہے گا. فَإِذَا جَاءَ الْعِلْمُ مِنْ قِبَلِ أَصَاغِرِهِمْ، اور جب علم ان کے پاس چھوٹے لوگوں کی جانب سے آنا شروع ہو جائے، فَذَاكَ حِينَ هَلَكُوا، تو تب یہ ہلاک ہو جائیں گے، لوگ ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، یعنی گمراہی میں پڑ جائیں گے. یہاں اکابر سے کیا مراد ہے؟ اول تو انہوں نے بیان کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ خیر اور بھلائی تب تک لوگوں میں باقی رہے گی جب تک علم کہاں سے آئے گا؟ صحابہ کرام سے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم جو اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اس علم کو ہم تک منتقل کرنے والی کون سی جماعت ہے؟ صحابہ کرام کی جماعت. تو علم اگر ان کی جانب سے آتا ہے تب معتبر ہے، وہ علم ہدایت والا، خیر اور بھلائی والا علم ہے. اگر علم ان کے بغیر کہیں اور سے آتا ہے، ان کے علاوہ کہیں اور سے آتا ہے، گرچہ بہت اچھا علم معلوم ہو، بہت یعنی لذیذ علم معلوم ہو، بہت مزہ آئے انسان کو. بعض علوم ایسے ہوتے ہیں جو جن کا فائدہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ انسان کو اس علم کو حاصل کرنے اور اس علم پر مشق کرنے میں مزہ آتا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. بھلائی والا علم، ہدایت والا علم وہ ہے جو صحابہ کرام کی جانب سے ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا وَمِنْ أَكَابِرِهِمْ، اور صحابہ کرام میں جو بڑے علماء ہیں، یا صحابہ کرام کے زمانے کے بعد بھی جو بڑے علماء ہیں، جب تک بڑے علماء کی جانب سے علم آتا رہے گا تب تک لوگ خیر اور بھلائی میں رہیں گے. اور بڑے علماء سے کیا مراد ہے؟ بڑے علماء سے صرف عمر میں بڑا ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ بڑے علماء سے مراد وہ علماء ہے جن کا علم انہیں بڑا بنائے، گرچہ وہ عمر میں چھوٹے ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ کو دیکھ لیجئے، بہت کم عمر تھی ان کی، لیکن کم عمری میں وہ اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء پر فائق تھے، ہے نا. صحابہ کرام میں بھی بہت سارے ایسے صحابہ تھے جن کی عمر کم تھی لیکن علم کے معاملے میں ان کے علم نے ان کو بڑا بنا دیا تھا. جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت اپنی مجالس میں، جن مجالس میں بدری صحابہ کرام شامل ہوتے تھے، بدری صحابہ کرام جنہوں نے جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی ہے، وہ بڑے یعنی عظیم المرتبت صحابہ ہیں اور ان کی بڑی فضیلت ہے. تو وہ
وہ صحابہ کرام اس مجلس میں شامل ہوتے تھے. عام صحابہ کرام کو مجلس میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. اور چھوٹے جو صحابہ کرام ہیں جیسے عبداللہ ابن عمر ہیں اور بھی جو چھوٹے صحابہ کرام ہیں صغار صحابہ میں جن کا شمار ہوتا ہے, ان لوگوں کے بھی شامل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ ایسی بڑی مجلس میں شامل کیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ میں نے شاید ایک مرتبہ بیان بھی کیا کہ وہ جو بڑے بڑے صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ آپ عبداللہ ابن عباس کو لے کر کے آ جاتے ہیں, ہمارے یہاں بھی تو ہمارے بھی تو بیٹے صحابی ہیں, ہمارے بیٹے بھی صحابی ہیں. اندازہ لگائیے حضرت عمر خود اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو نہیں لے کے آتے تھے, لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بڑے صحابہ کی مجلس میں شامل کرتے تھے. تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہمارے بیٹے بھی تو ہیں. کچھ صحابہ نے کہا کہ ہمارے بیٹے ہیں وہ بھی صحابی ہیں اور یہ عبداللہ ابن عباس یہ بھی صحابی ہیں, تو ان کو آنے کی اجازت نہیں ہے, ان کو آپ لے کر کے آ جاتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے علم کی گہرائی اور علم میں ان کی بڑائی کو ثابت کرنے کے لیے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ جو سورہ ہے 2 لائن کی سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح, کہ جب فتح مکہ ہو جائے, اللہ کی مدد آ جائے, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, اور لوگوں کو آپ دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیں, یعنی فتح مکہ کے موقع پر یا اس کے بعد, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ, اپنے رب کی حمد بیان کیجئے تسبیح کے ساتھ, اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اس کے حمد کے ساتھ, وَاسْتَغْفِرْ, اور اس سے استغفار کیجئے, إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا, اللہ رب العالمین بہت توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ اس سورہ کی تلاوت فرمائی اور سارے جو بڑے بڑے صحابہ تھے, بدری صحابہ, بڑے بڑے صحابہ, ان سے پوچھا کہ اس کی کیا تفسیر ہے, تفسیر بیان فرمائی. سارے صحابہ نے وہی تفسیر بیان فرمائی جو معروف تفسیر ہے کہ اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی جانب سے مدد کے آنے کا وعدہ کیا ہے اور فتح مکہ کے موقع پر اس بات کی خبر دی ہے کہ لوگ فوج در فوج, پہلے لوگ اکا دکا کچھ چھوٹی موٹی جماعت کی شکل میں اسلام میں داخل ہوتے تھے, لیکن جب مکہ فتح ہو جائے گا تو لوگ بڑی بڑی فوج کی تعداد میں, بڑا بڑا قبیلہ, ایک پورا کا پورا گاؤں, بڑی بڑی بستیاں, ایسی بڑی تعداد میں لوگ جمع غفیر کی شکل میں اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے, اس لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے شکر کے طور پہ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کیجئے, تسبیح اور تحمید میں لگ جائیے اور استغفار کیجئے. اس کے بعد جب بڑے صحابہ نے یہ تفسیر بیان کر دی تو حضرت عمر نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا آپ کے پاس کوئی ایسی بات ہے, کوئی ایسا نقطہ ہے جس کو ان لوگوں نے نہیں بیان کیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا, جواب دیا کہ ہاں ایک ایسی بات ضرور ہے کہ جس کو ان میں سے کسی نے بھی نہیں بیان کیا. پوچھا حضرت عمر نے کیا ہے وہ نقطہ, کیا نقطہ ہے آپ کے پاس, اس آیت کی کون سی ایسی تفسیر ہے جو آپ کے سمجھ میں آئی ہے ان کے سمجھ میں نہیں آئی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن فہمی کی دعا دی تھی, ہے نا, اسی لیے ان کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا, کہا یہ وہ سورہ کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو اس بات کا اشارہ دے دیا ہے کہ اب آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے, اب آپ مجھ سے ملاقات کی تیاری کیجیے. جب یہ تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے تمام صحابہ کے سامنے, بڑے بڑے صحابہ کے سامنے, جب یہ چھوٹے بچے نوجوان قسم کے تھے, بیان فرمائی, تب ان لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ نہیں, حضرت عمر حضرت عبداللہ ابن عباس کو ایسے ہی ہماری مجلسوں میں لے کر کے نہیں آتے, گرچہ یہ عمر میں چھوٹے ہیں لیکن ان کے علم نے ان کو بہت بڑا بنایا ہے. تو یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے. صحابہ میں ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی. ایک مرتبہ اسی طرح کا کچھ واقعہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ بھی پیش آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون سا ایسا درخت ہے جو سدا بہار رہتا ہے, تو کسی صحابی نے جواب نہیں دیا. گھر میں جب آ گئے لوگ, پھر اللہ کے نبی نے جواب دے دیا کہ وہ جو ہے کھجور کا درخت ہے. تو جب گھر میں آ گئے حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عمر کے بیٹے, انہوں نے کہا کہ مجھے جواب معلوم تھا. تو حضرت عمر نے پوچھا جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا ابو بکر و عمر سارے اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں, وہ سب خاموش ہیں, ان کی موجودگی میں میری جرت نہیں ہوئی کہ میں جواب دوں. تو علم جو ہے انسان کو بڑا بناتا ہے, اور علم کے ساتھ اگر انسان کے پاس عمر بھی ہے, یعنی انسان کوئی عالم سن رسیدہ بھی ہے, بزرگ شخصیت ہے, اور ساتھ میں علم کے معاملے میں بھی وہ بڑا ہے, تو یہ اور زیادہ بہتر ہے. ایسے علماء سے علم لینا یہ افضل ہے,
یہ بہتر ہے. اور ایسے علماء اگر مجلس میں موجود ہوں تو وہ علماء جو علم میں اور مرتبے میں اور تجربے میں ان علماء سے کم ہوں انہیں خاموشی اختیار کرنا چاہیے. یہ سلف کا طریقہ ہے اور سلف کا منہج ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب تک لوگوں میں علم صحابہ کی جانب سے اور امت کے بڑے علماء کی جانب سے آتا رہے گا. بطور خاص افتاء کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بڑے علماء کا ہوتا ہے. فتویٰ دینا، خاص کر کے نوازل میں فتویٰ دینا، یعنی جو جدید پیش آمدہ مسائل ہیں، نئے نئے مسائل ہیں جن کا تعلق دور نبوی سے نہیں ہے. اس زمانے میں یہ مسائل نہیں تھے. ابھی جیسے کورونا کا زمانہ گزرا ہے نا، تو اس زمانے میں مساجد بند کی گئی اور صفوں میں وہ فاصلہ کیا گیا، بڑے علماء کے فتووں پر کیا گیا. تو اس طرح کا جو فتوے کا معاملہ ہوتا ہے نوازل میں، خاص کر کے جدید پیش آمدہ مسائل میں، یہ بڑے علماء کا کام ہوتا ہے اور ان کا فرض ہوتا ہے. تو جب تک لوگ بڑے علماء سے اپنا تعلق جوڑ کر کے رکھیں گے خیر اور بھلائی میں رہیں گے. اور فرماتے ہیں اور جب لوگوں کے درمیان علم چھوٹوں سے آنے لگے گا، چھوٹوں سے آنے لگے گا یعنی چھوٹے علماء، وہ طلاب العلم ہوں یا علم میں اتنے پختہ نہ ہوں، ہاں علم رکھتے ہو، عوام نہ ہو، لیکن ان کا درجہ کبار میں نہ ہو، ان کا شمار کبار میں نہ ہوتا ہو، علم میں وہ پختگی نہ آئی ہو، تو بڑے علماء کی موجودگی میں ایسے لوگوں سے علم لینا یہ علم کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما انہی سے ایک قول اور منقول ہے، بس دو اور اقوال ہیں. یہ فرماتے ہیں الغناء ينبت النفاق فی القلب. سنن ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ غنا جو ہے میوزک، غنا موسیقی، یہ انسان کے دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے. انسان کے دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے. یعنی موسیقی کا اثر انسان کے دل پہ یہ ہوتا ہے کہ گرچہ ظاہری اعتبار سے وہ انسان مسلمان دکھے لیکن دل سے آہستہ آہستہ ایمان نکل جاتا ہے. یہ موسیقی کا اثر ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں موسیقی دل کی غذا ہے، روح کی غذا ہے. روح کی غذا نہیں ہے، روح کی غذا نہیں ہے، بلکہ روح کو برباد کرنے والی چیز ہے موسیقی. غنا، میوزک، یہ انسان کو نفاق میں مبتلا کرنے والی چیز، انسان کے دل کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی. ایمان اور اللہ پر توکل، یہ تمام چیزیں انسان کے دل سے آہستہ آہستہ نکل جاتی. ابھی آپ نے وہ قول سنا نا کہ دل کو جلا بخشنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. تو جو انسان اس چیز کو چھوڑ دے جس کی وجہ سے دل میں تر و تازگی پیدا ہوتی ہے اور اس چیز کو اختیار کر لے جس کی وجہ سے دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے، ایمان آہستہ آہستہ نکل جاتا ہے، تو وہ انسان صاف اور کھلی گمراہی میں. اور مسلمانوں میں آج موسیقی کی اگر بات کی جائے تو مسلمانوں کے کئی طبقے. پہلا طبقہ تو سب سے گیا گزرا طبقہ ہے مسلمانوں کا، جو کھلے عام میوزک سنتا ہے، کھلے عام میوزک سنتا ہے. رات میں اس طبقے کو اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک وہ کوئی میوزک، کوئی گانا پلے نہ کر لے اور سن نہ لے، تب تک اس کو نیند نہیں آتی. اس کی عادت بن چکی ہے، ایسے لوگوں کی عادت بن چکی. یہ بدترین قسم کے لوگ ہیں. ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین نے ایمان کو سلب کر لیا ہے، بہت کم ایمان ان کے دل میں بچا ہے. ایسے لوگوں کو فوراً فی الفور توبہ کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین کے ذکر کی جانب قدم بڑھانا چاہیے. قرآن کریم کی تلاوت میں اپنا وقت دینا چاہیے. آپ کو سننا ہے قرآن کریم کی تلاوت کیجیے اور قرآن کریم کی تلاوت سنیے. قرآن کریم کی تلاوت میں بھی ثواب ہے اور استماع میں بھی ثواب ہے. قرآن کریم کو سننے میں بھی اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا کرتا ہے. تو مسلمانوں کا ایک طبقہ وہ ہے جو کھلے عام بلا تعامل، بلا کسی جھجک کے، عار کے، وہ موسیقی اور میوزک کا سننا ان کے ہاں پایا جاتا ہے. مسلمانوں کا ایک دوسرا طبقہ وہ ہے جو کھلے عام موسیقی اور میوزک کو اختیار نہیں کرتے، سنتے نہیں ہیں، لیکن وہ اپنی مجالس میں، خاص مجالس میں میوزک پلے کرتے ہیں، گانا سنتے ہیں اور گنگناتے بھی ہیں.
یعنی کھلے عام تو نہیں سنتے لیکن ان کا تعلق کہیں نہ کہیں میوزک سے ہے، موسیقی سے ہے. ایسے لوگوں کو بھی فور توبہ کرنی چاہیے اور اپنا تعلق اللہ رب العالمین سے بنانا چاہیے، ذکر الہی کو اپنا معمول بنانا چاہیے. تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم میوزک نہیں سنتے، دعویٰ کرتے ہیں اور حقیقت میں وہ گانے اور میوزک سنتے نہیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نشید سنتے ہیں، ہم اسلامی نشید سنتے ہیں، اور اسلامی نشید کے نام پر وہ خالص میوزک سنتے ہیں، خالص میوزک سنتے ہیں. اسلامک نشید کے نام پر آپ کو یوٹیوب پہ جائیے، بہت سارے ایسے نشید ملیں گے جن میں واضح طور پہ میوزک ہے، انسٹرومنٹ سے بجایا ہوا میوزک موجود ہے، کلیئرلی ایک دم صاف صاف. بلکہ قرآن مجید کی بعض صورتوں کو، چھوٹی چھوٹی صورتیں، سورۃ الفاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق ناس، اس کو بھی میوزک کے ساتھ ریکارڈ کر کے بچوں کے لیے ابھی یوٹیوب پہ ڈالا گیا. تو یہ طبقہ جو ہے یہ کہتا ہے میں میوزک نہیں سنتا لیکن اسلامک نشید سنتا ہوں، اور اسلامک نشید کے بیک گراؤنڈ میں کلیئر میوزک ہوتا ہے، ایک دم کلیئر انسٹرومنٹ کا استعمال کیا گیا ہوتا ہے اس میں. تو یہ طبقہ بھی در حقیقت دھوکے میں ہے. آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ میوزک نہیں سنتے لیکن آپ کی زندگی میں میوزک موجود ہے. آپ غلط فہمی کے شکار ہیں کہ اگر نشید کے ساتھ سنا جائے تو جائز. ایسا تھوڑی ہوتا ہے، جو چیز حرام ہے وہ ہر صورت میں حرام. اسی طریقے پر اس کے بعد ایک اور طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے جو یہ بڑا خطرناک ہے. یہ طبقہ ایسی نشید نہیں سنتا جس میں کلیئرلی میوزک ہو، لیکن وہ ایسے کلپس دیکھتا ہے. یہ طبقہ ایسی نشید سنتا ہے، ایسی نعت سنتا ہے، ایسی نظم سنتا ہے جن کے بیک گراؤنڈ میں آڈیو ایفیکٹس ڈالے ہوتے ہیں، آڈیو ایفیکٹس ڈالے ہوتے ہیں. ان آڈیو ایفیکٹس کو میوزیکل انسٹرومنٹ کے ذریعے سے بنایا نہیں گیا ہوتا ہے، لیکن ہمارے استاد شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں، ان کے الفاظ ہے اللہ کی قسم یہ جو آڈیو ایفیکٹس ہیں یہ موسیقی سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کن کی بات کر رہا ہوں. آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی. حد تو یہ ہے کہ علماء کی ویڈیوز کے بیک گراؤنڈ میں بھی ان آڈیو ایفیکٹس کو ڈال دیا گیا. وہ ہوتا ہے نا، ووکلز کہتے ہیں بعض حضرات اس کو. یہ میوزک ہے. صرف میوزک اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ وہ جو مطلب یہ کہ باضابطہ جو انسٹرومنٹ ہے اسی کو بجائیں وہی میوزک، بلکہ علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک وہ کانٹی جو ہوتی ہے دیوار میں جو ٹھوکنے والی، اس کو لے کر کے اگر اس میں بھی ٹن 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 کی آواز نکالیں وہ بھی میوزک. یہ گلاس ہے، اگر اس گلاس میں کوئی اس طریقے سے کسی لوہے کے ذریعے سے آواز نکالے ٹن ٹن ٹن، یہ بھی میوزک. تو میوزک کے لیے انسٹرومنٹ کا ہونا شرط نہیں ہے، آلات موسیقی کا ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ ایسی آواز جو موسیقی کی جیسی ہو وہ موسیقی ہے، وہ میوزک ہے. تو ویڈیوز کے بیک گراؤنڈ میں اچھے پڑھے لکھے لوگ اس طرح کے آڈیو ایفیکٹس کا جو استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے انسٹرومنٹ کے ذریعے سے اس کو نہیں بنایا ہے، یہ تو ہم نے ریکارڈ کیا ہے اور یہ کسی انسان کی ریکارڈ کردہ آواز ہے. ویڈیوز کے بیک گراؤنڈ میں اس طریقے سے آواز چلتی رہتی. یہ بھی میوزک ہی ہے، یہ کوئی میوزک سے کوئی الگ چیز نہیں ہے. اس کو بھی اسی کیٹیگری میں علماء نے داخل کیا ہے. تو ایسے لوگ بھی دھوکے میں ہیں اور وہ دھوکے سے میوزک سن رہے ہیں. تو ایسی چیزوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ تمام چیزیں انسان کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے دور کرنے والی چیزیں، ذکر الہی سے انسان کو غافل کرنے والی چیزیں. اور انسان کا ظاہری طور پہ انسان گرچہ مسلمان ہو لیکن ان چیزوں کی وجہ سے انسان کے دل سے ایمان آہستہ آہستہ نکل جاتا ہے. اس لیے ان تمام چیزوں سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے. اخیر قول حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں لو يعلم احدكم ما له في قوله لاخيه جزاك الله خيرا لاكثر منها بعضكم لبعض. وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم جان لو کہ تمہارا اپنے بھائی کو جزاک اللہ خیرن کہنا کتنا عظیم ہے، تو
تم بہت کثرت کے ساتھ اس جملے کا اہتمام کیا کرو۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ انسان جب اپنے بھائی کو، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث بھی ہے کہ اگر تمہارا کوئی بھائی، تمہارا کوئی دوست، تمہارا کوئی مسلمان بھائی تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے تو تم اسے اس کا بدلہ عطا کرو، اس کا بدلہ عطا کرو۔ فکافئوہ، اور اگر تم اسے بدلہ نہ عطا کر سکو تو کم از کم اسے یہ دعا ضرور دے دو، جزاک اللہ خیرن، اللہ رب العالمین آپ کے اس احسان، آپ کے اس حسن سلوک کا بدلہ اور اس کی جزا جو ہے وہ اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے، بہترین جزا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں اگر تم لوگ جان لو کہ جزاک اللہ خیرن کہنا کتنا عظیم ہے تو بہت کثرت کے ساتھ تم اس جملے کا اہتمام کیا کرو، اس لیے کہ یہ اس جملے کے ادا کرنے میں بہت ساری چیزیں۔ ایک تو یہ کہ انسان اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ میں مکمل اور کامل بدلہ دینے پر قادر نہیں ہوں، اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ عطا کرے گا۔ انسان نے اپنی عاجزی کا اعتراف کیا، اور اس کے بعد انسان اس بدلے کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس سے جس انسان کو جزا اور بدلہ دیا جا رہا ہے اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جب بدلہ ملتا ہے تو وہ انسان بہت زیادہ نفع حاصل کرتا ہے۔ تو یہ جملہ بہت مفید جملہ ہے اور بڑا عظیم جملہ ہے۔ اس کتاب کے اخیر میں شیخ نے اس قول کو نقل کیا اور اس کے بعد آخری جو الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں جزا اللہ سلفنا الصالح عنا خیرا، سلف صالحین ہمارے جو ہیں صحابہ کرام، تابعین عظام، اور جن سے ہو کر کے یہ صحیح دین ہم تک پہنچا ہے، کیا ہم ان کا بدلہ عطا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ہم جب ان کا بدلہ نہیں عطا کر سکتے ہیں مکمل طور پہ، اس کا حق نہیں ادا کر سکتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بدلے کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیں اور یہ کہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے سلف صالحین کو ہم تمام امت کی جانب سے بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور ہم تمام کو، شیخ کہتے ہیں وَرَزَقَنَا حُسْنَ الْإِقْتِسَاءِ بِهِمْ، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں سلف صالحین کی بہتر انداز میں اقتداء اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَلْحَقَنَا بِالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِهِ، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نیک بندوں میں ہمارا حشر کرے، ہمیں ان سے ملائے۔ وَغَفَرَ لَنَا أَجْمَعِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی مغفرت فرمائے۔ تو اس طریقے سے ہم نے لگ بھگ 90 سے 95 نصیحتیں، اس کتاب میں کل ملا کر کے 100 نصیحتیں تھیں، لیکن بیچ میں چند ایک نصیحتوں کو میں نے نظر انداز کیا ہے کسی بعض وجوہات کی بنیاد پر۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کم از کم 90، 92، 95 نصیحتوں کو الحمدللہ ہم نے اس سلسلے میں سنا، اور اس پر جس قدر اللہ نے توفیق بخشی ہم نے گفتگو کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے اس مل بیٹھنے کو شرف قبولیت بخشے، اور ہمیں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ سلف صالحین کے منہج، ان کے طریقے اور ان کے عقیدے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں سلف صالحین کے منہج کو نشر کرنے والا اور اس کی ترویج و اشاعت کرنے والا بنائے، اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔